تاریخ میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں دسترخوان بچھتے ہیں. حضرت جی آپ تو تشریف لے کر گئے ہیں. جو کرونا سے پہلے دسترخوان تھا نا مدینہ شریف میں، وہ بڑے انتہائی اعلیٰ دسترخوان بچھا کرتے، رنگا رنگ کھانے لگا کیا کرتے تھے. یہ آج تو لگتے تھے نا، اس دور میں بھی مدینہ المنورہ میں دسترخوان لگا کیا کرتے تھے. آج لوگ میلاد منانے پر جو اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نواب وہاں آ کر دسترخوان لگایا کرتے تھے. مدینہ المنورہ میں دسترخوان بچھا کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک رئیس کی یہ خواہش تھی، مجھے مدینے سے ایک بچہ ملے کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے کر جاؤں، میں اس کی خدمت کیا کروں، میں اس کو پڑھاؤں لکھاؤں، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنایا کروں، اس کو اچھا کھانے کو دیا کروں، اس کو اچھا پہننے کو دیا کروں، اس کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں اور اسے اعلیٰ مقام پر فائز کرواؤں. اس کی یہ خواہش تھی کہ کاش مجھے مدینے سے ایسا بچہ مل جائے. اب وہ بحری جہاز پر لنگر لوڈ کر کے دربار مصطفیٰ میں لاتا اور دسترخوان بچھا کر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازیاں کیا کرتا تھا. لیکن اس کے اندر یہ خواہش تھی. اچھا کچھ ہی عرصہ کے بعد وہاں پر ایک ننھا منھا مدنی بچہ آ کر وہاں پر کھانا کھایا کرتا تھا. اس کی حالت بڑی نازک تھی، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، حالت اس کی بڑی خراب تھی. اب رئیس بار بار دیکھتا کہ ہر روز ایک چھوٹا سا ننھا سا مدنی بچہ آتا ہے اور دسترخوان پر بیٹھتا ہے، کھانا کھا کر واپس چلا جاتا ہے. ایک دن وہ رئیس اس ننھے بچے کے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا کہ بچے میں نے جو تیری حالت دیکھی ہے یہ حالت بڑی نازک ہے اور میرے اندر کی یہ خواہش ہے کہ کاش تو اگر میرے ساتھ میرے ملک میں چلا جائے، کاش تو اگر میرے علاقے میں میرے ساتھ میرے گھر میں چلا جائے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے رنگا رنگ کھانے کھلایا کروں گا، میں رئیس ہوں، میں نواب ہوں، میں تجھے دبایا کیا کروں گا، تجھے اعلیٰ مقام پر فائز کرواؤں گا، پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، نرم و گرم بستر پر سلایا کروں گا، اعلیٰ کھانا کھانے کے لیے دیا کروں گا. تو اگر میرے ساتھ میرے علاقے میں چلا جائے. اب کون سے بچے کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نرم و گرم بستر پر سونے والا ہو، اعلیٰ کھانے والا ہو، قیمتی لباس پہننے والا ہو؟ کس کا دل نہیں چاہتا؟ وہ بچہ کہنے لگا میں اپنے والدین سے معلوم کر کے آپ کو بتلاؤں گا. اس نے کہا اگر باپ سے بات کرنی ہے تو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے. رئیس کے ذہن میں ایک اور خیال بڑھ گیا. اس نے کہا لگتا ہے جانے کا بچے کا ارادہ بن گیا ہے، باپ نہیں ہے، یتیمی ہے، مفلسی ہے، بھوکا رات کو سوتا ہے. اس نے کہا ماں سے معلوم کرنا ہے تو میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ بچہ وہ رئیس اپنے ساتھ اپنی ماں کے پاس لے کر گیا. آپ ماں کے سامنے جب یہ شرائط رکھیں گی، کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا صاف ستھرا پہنا کرے، میرا بیٹے کی خدمتیں ہوا کریں. اس نواب نے، اس رئیس نے وعدہ کیا میں اس کو اپنے تخت پر بٹھایا کروں گا. کیوں؟ اور یہ مدنی بچہ ہے، میں اس کی خدمت، غرض کیا تھی کہ میں اس کی خدمت کیا کروں گا، میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہناؤں گا، اس کو اچھا پڑھاؤں گا، اعلیٰ مقام پر فائز کرواؤں گا، اس کو ایک امیر انسان بنا کے میں اس مدینے کے بچے کی خدمت کیا کروں گا. اب کون سی ماں نہیں چاہتی؟ ماں نے بھی اجازت دے گی. لو جی ایمان والو، بات طے ہو گئی. جب 4 سے 5 دن رہ جائیں گے نا، اس بچے کو بتا دیا جائے گا کہ اب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے، وہ اپنی تیاری کر لے. جب 4 سے 5 دن رہ گئے، وہ بچہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، مفلسی کی حالت تھی، غربت کی حالت تھی، یتیمی کی حالت تھی، جب اس دسترخوان پر آ کر بیٹھا تو اس رئیس نے کہا کہ بیٹا 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں، اب تو میرے ساتھ جانا، میں تیری بڑی خدمت کروں گا، میں تجھے بڑا خوبصورت کھلاؤں گا، میں تجھے خوبصورت پہناؤں گا، نرم گرم بستر پر سلاؤں گا، اعلیٰ کھانے کو دوں گا، اعلیٰ مقام پر فائز کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اب بچے کے ذہن میں روز خیال آئے
5 दिन रह गए मदीना से जाने के लिए, 4 दिन रह गए मदीना से जाने के लिए, 3 दिन रह गए मदीना से जाने के लिए। एक तरफ उसको अपनी मुफलिसी दिखती हुई नजर आ रही थी, एक तरफ उसे गुर्बत दिखती हुई नजर आ रही थी, यतीमी दिखती हुई नजर आ रही थी, दूसरी तरफ खूबसूरत खाने पीने नजर आ रहे थे, आलीशान खाने नजर आ रहे थे। अरे हुक्म करने वाले आगे आगे गुलाम दिखते हुए नजर आ रहे थे, यतीमी खत्म होती नजर आ रही थी। अब ये बच्चा रोजाना ये मामला सोचता रहा कि मैं करूं और करूं क्या। एक तरफ अमीरी है, पैसा ही पैसा है, खिदमतें ही खिदमें हैं, आला खाने को मिल रहा है, एक तरफ मुफलिसी है, रोजाना भूखा सोया करता हूं, गुर्बत में सोया किया करता हूं, मुफलिसी है, यतीमी है, फाके इख्तियार कर रहा हूं, तो करूं क्या। जब एक रात रह गई और वो जब जाने का वक्त आया, वही बच्चा जब मस्जिद नबी शरीफ के दस्तरखान पर आकर खाना खाने लगा, और जब खाना खा लिया तो वो रईस उसके पास आया और आकर कहने लगा, बच्चा आज का ये लंगर आखिरी लंगर है, इसके बाद आप मेरे साथ मेरे मुल्क में रवाना हो जाओगे, मेरे घर में रवाना हो जाओगे, मैं तुम्हारी खिदमत किया करूंगा, मैं तुम्हें नरम और गर्म बिस्तर पर सुलाया करूंगा, मैं तुझे तेरे साथ मोहब्बत किया करूंगा, तेरा हुक्म चला करेगा, मेरे पर और मेरे अहलो अयाल पर, मेरे घर वालों पर नाफिज हुआ करेगा। बच्चे ने जब ये मामला सुना, उसने कहा इतने दिन हो गए मैं हर रोज रात को सोचता रहा कि एक तरफ मुफलिसी थी, एक तरफ गुर्बत थी, एक तरफ यतीमी थी, फाके इख्तियार करके रात को सो जाया करते थे, एक तरफ अच्छा खाना था, अच्छा पीने को मिल रहा था। लिहाजा ये सारा कुछ सोचने के बाद फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं रईस से ये सवाल करूं कि जहां तू मुझे लेकर जाना चाह रहा है, जिस मुल्क में तू मुझे लेकर जाना चाह रहा है, क्या वहां पर गुंबद खजरा है? सवाल ये है कि जहां तू मुझे लेकर, तू मुझे आसाइशें देगा, तू मेरे पे मोहब्बत करेगा, मेरी यतीमी को सहारा मिल जाएगा, लेकिन जिस इलाके में लेकर जा रहा है, क्या वहां पर गुंबद खजरा है? क्या वहां पर मदीने वाला है? और रईस कहने लगा, बच्चे कैसी बातें करते हो, इस गुंबद खजरा की तड़प में तो हम यहाँ आया किया करते हैं, हम अपने तख्त को छोड़कर हम यहाँ पर आने वाले मेहमानों की खिदमतें किया करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, रईस साहिब मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने फैसला किया कि मैं मुफलिसी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं रात को भूखा सो लिया करूंगा, मैं फाके इख्तियार कर लिया करूंगा, मैं यतीमी को सह लूंगा, लेकिन मैं मदीने को छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरी खुशकिस्मती है। गुर्बत अपनी जगह, यतीमी अपनी जगह, मुफलिसी अपनी जगह, लेकिन ये मेरा नसीब है, ये मेरा नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मदीना में पैदा कर दिया है। लिहाजा मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं मदीने को छोड़कर नहीं जा सकता। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? क्या कोई दूसरा मदीना है? उसके चेहरे का नूर तो देखो, उसके चेहरे का नूर तो देखो, जैसे देखा हुआ मदीना है, जैसे देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूं ना, मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, और हर बंदे का ये दर्द है कि ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो
پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں اس بچے نے کہا میں مفلسی سہ لوں گا میں غربت سہ لوں گا میں یتیمی سہ لوں گا لیکن میں مدینے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا